وہ عورت عدالت میں داخل ہوئی تو زار و قطار رو رہی تھی۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت مظلوم نہ ہو۔ شابی کہتے ہیں کہ میں شریح قاضی کی عدالت میں موجود تھا کہ ایک عورت کسی مرد کے خلاف مقدمہ لے کر آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے شریح سے کہا کہ اے ابو امیہ، میرا نہیں خیال کہ یہ بیچاری مظلوم نہ ہو۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے شابی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے تھے۔ لوگوں کا حال ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ظلم اور بہتان تراشی کرتا ہے اور پھر اس طرح فریاد کرتا ہے کہ جیسے وہی مظلوم ہو۔ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی حال ہے کہ ان میں سے کوئی اپنی زبان کے کوڑے سے آپ کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے اور ہر محفل میں آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کا گوشت کھاتا ہے، اور پھر جب آپ کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور آپ میں برداشت کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا اور آپ جواب میں اس کی کسی بات کا رد کرتے ہیں تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ وہ فوراً تقویٰ کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور آپ پر اسی برائی کا الزام لگا دے گا جس میں وہ خود سر تپیر غرق ہوا ہے۔ اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ باپ کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ اس پر اکیلے ہی قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب کچھ بھائی عدالت میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ شور مچانے لگتے ہیں، ظالم ہونے کے باوجود کہ صلہ رحمی کہاں گئی، اور کوئی انسان اپنے بھائی کو عدالتوں میں کیسے گھسیٹ سکتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زمین پر لٹا دیں اور آپ کو ذبح کر دیں، لیکن اگر آپ تڑپ اٹھیں تو وہ آپ پر الزام لگا دیں گے کہ آپ کی بے چینی نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے کیونکہ آپ ایک فرما بردار ذبیحہ ثابت نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ کا خون اچھل کر ان کے کپڑوں پر لگ جائے تو ذبح کرنے والا الٹا اس بات کا شکوہ کرے گا کہ ذبح ہونے والے میں صبر کی کتنی کمی ہے۔ آپ دیکھو گے لوگوں میں کہ ایک بیوی زندگی کا ایک طویل عرصہ صبر کرتے ہوئے گزار دیتی ہے، اس کی ایک آواز تک سنائی نہیں دیتی، وہ اس شخص کی طرف سے ایک کے بعد دوسری توہین برداشت کرتی ہے۔ پھر جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور دکھ اسے بولنے پر مجبور کر دیتا ہے تو شوہر اس بات پر نافرمانی کا الزام لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف رد عمل کو دیکھنا جانتے ہیں اور باقی رہے وہ مسلسل عذاب اور توہین جنہیں پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیں، اور وہ ظلم جو تہ بتہ جمع ہو کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ تو لوگوں کے ظاہر پر فیصلے نہ کیا کرو، اندر کی بات کو جانا کرو۔ لوگ بڑی منافقت سے کام لیتے ہیں، بہت بار ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوتی۔